صلی اللہ علیہ نبی الامی کی والی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگوں میں یہ ولیمہ اور ضیافت جو مشہور ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پر زردی کا اثر دیکھا، یعنی خلوق کا رنگ ان کے بدن یا کپڑے پر لگا ہوا دیکھا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ یعنی مرد کے بدن پر اس رنگ کو نہ ہونا چاہیے، یہ کیوں کر لگا؟ عرض کی میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے، اس کے بدن سے یہ زردی چھوٹ کر لگ گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مبارک کرے، تم ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری سے یا ایک ہی بکری سے۔ بخاری و مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح پر ولیمہ کیا، ایسا ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا نہیں کیا۔ ایک بکری سے ولیمہ کیا، یعنی تمام ولیموں میں یہ بہت بڑا ولیمہ تھا کہ ایک پوری بکری کا گوشت پکا تھا۔ صحیح بخاری شریف کی دوسری روایت میں انہی سے ہے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے زفاف کے بعد جو ولیمہ کیا تھا، لوگوں کو پیٹ بھر روٹی اور گوشت کھلایا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں خیبر سے واپسی میں خیبر و مدینہ کے مابین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زفاف کی وجہ سے 3 راتوں تک حضور نے قیام فرمایا۔ میں مسلمانوں کو ولیمہ کی دعوت میں بلایا، ولیمہ میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی۔ حضور نے حکم دیا دسترخوان بچھا دیا جائے، اس پر کھجوریں اور پنیر اور گھی ڈال دیا گیا۔ امام احمد و ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ولیمہ میں ستو اور کھجوریں تھی۔ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کو ولیمہ کی دعوت دی جائے تو اسے آنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو قبول کر لینی چاہیے، پھر اگر چاہے کھائے چاہے نہ کھائے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا کھانا ولیمہ کا کھانا ہے جس میں مالدار لوگ بلائے جاتے ہیں اور فقراء چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور جس نے دعوت کو ترک کیا یعنی بلا سبب انکار کر دیا، اس نے اللہ و رسول کی نافرمانی کی۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے، ولیمہ کا کھانا برا کھانا ہے کہ جو اس میں آتا ہے اسے منع کرتا ہے، اور اس کو بلایا جاتا ہے جو انکار کرتا ہے، اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ و رسول کی نافرمانی کی۔ ابو داود نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہ کی اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی، اور جو بغیر بلائے گیا وہ چور ہو کر گھس گیا اور غارت گری کر کے نکلا۔ ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادیوں میں پہلے دن کا کھانا حق ہے یعنی ثابت ہے، اسے کرنا ہی چاہیے، اور دوسرے دن کا کھانا سنت ہے، اور تیسرے دن کا کھانا سماع ہے یعنی سنانے اور شہرت کے لیے ہے۔ جو سنانے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سنائے گا یعنی اس کی سزا دے گا۔ ابو داود نے حضرت اکرمہ سے روایت کی کہ ایسے 2 شخص جو مقابلہ اور تفاخر کے طور پر دعوت کریں
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے یہاں کھانے سے منع فرمایا۔ امام احمد و ابو داود نے ایک صحابی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو شخص دعوت دینے بیک وقت آئیں تو جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہو اس کی دعوت قبول کرو، اور اگر ایک پہلے آیا تو جو پہلے آیا اس کی قبول کرو۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری جن کی کنیت ابو شعیب تھی، انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ اتنا کھانا پکاؤ جو 5 شخصوں کے لیے کفایت کرے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مع 4 اصحاب کی دعوت کروں گا۔ تھوڑا سا کھانا تیار کیا اور حضور کو بلانے آئے، ایک شخص حضور کے ساتھ ہو لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو شعیب ہمارے ساتھ یہ شخص چلا آیا، اگر تم چاہو اسے اجازت دو اور چاہو تو نہ اجازت دو۔ انہوں نے عرض کی، میں نے ان کو اجازت دی، یعنی اگر کسی کی دعوت ہو اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا شخص بغیر بلائے چلا آئے تو ظاہر کر دے کہ میں نہیں لایا ہوں، اور صاحب خانہ کو اختیار ہے اسے کھانے کی اجازت دے یا نہ دے، کیونکہ ظاہر نہ کرے گا تو صاحب خانہ کو یہ ناگوار ہوگا کہ اپنے ساتھ دوسروں کو کیوں لایا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلی بات بولے یا چپ رہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو شریح کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دین پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، ایک دن رات اس کا جائزہ ہے، یعنی ایک دن رات اس کی پوری خاطرداری کرے، اپنے مقدور بھر اس کے لیے تکلف کا کھانا تیار کرائے، اور ضیافت 3 دن ہے، یعنی ایک دن کے بعد ماں حضرات پیش کرے اور 3 دن کے بعد صدقہ ہے۔ مہمانوں کے لیے یہ حلال نہیں کہ اس کے یہاں ٹھہرا رہے کہ اسے حرج میں ڈال دے۔